عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یہاں کی مشہور و معروف ہستی ہے جن کا نام ہے دین محمد صابر صاحب، جو کہ چیئرمین ہے لوکل گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کراچی کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کے حالات چل رہے ہیں ہمارے اس حوالے سے، اور خاص طور پہ ان کے گڈس ٹرانسپورٹ کے یہ چیئرمین ہیں، وہاں پہ کافی سارے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے۔ اس وقت مہنگائی کا تناسب بھی بہت زیادہ ہو گیا اس حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں گڈس کا جو کام کرتے ہیں ماشاءاللہ سارے بھی ٹیکس پیئر ہیں، ٹیکس حکومت پاکستان کو دیتے ہیں۔ کیا حکومت پاکستان اس کے اگینسٹ کوئی سہولیات ہی دے رہی ہے کہ صرف یہ ٹیکس ہی پے کر رہی ہیں؟ اس وقت جو سیاست کی سچویشن چل رہی ہے، ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، ہم ایک ایٹمی پاور تو بن گئے لیکن ہم معاشی طور پہ دن بدن نیچے جا رہے ہیں، ہمارے ملک کو کوئی سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دین محمد صابر صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ سر۔ سب سے اس وقت لیں گے کہ آپ کے مسائل کے اوپر اس وقت گڈ ٹرانسپورٹ کو کن مسائل سے دوچار ہونا پڑا ہے، تاکہ ہم حکومت پاکستان کو دکھا سکیں کہ ان مسائل کا تدارک کیا جائے، تاکہ یہ ہماری گڈ ٹرانسپورٹ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری ایف بی آر کے، ہمارے ٹیکسز کے حوالے سے، ہمارے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز کو پہنچانے کے حوالے سے۔ تو اس میں جو مسائل ہیں اس کا حل نکالا جائے تاکہ جو ہے نا آپ کو بڑی آسانی ہو۔ سر، ٹرانسپورٹ اس وقت تو بہت ہی پریشانی کے شکار میں ہے، ٹرانسپورٹر جتنے بھی ہیں۔ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی پریشان ہے، کاروبار نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکسز یا اس کے علاوہ ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے، اور ہماری جو اپنے کرائے ہیں وہ اسی طرح چل رہے ہیں، ہمارے ٹرانسپورٹر انتہائی پریشان ہیں۔ یعنی کہ ڈیزل کی قیمت تو بڑھ گئی لیکن کرائے آپ کے وہیں کے کرائے وہیں ہیں، ہمارے جس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ جس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ صحیح۔ باقی کچھ ہمیں کوشش کر کے ہمیں کچھ انکریز کرائے کیے گئے ہیں، لیکن اس حد تک نہیں ہے کہ جو ہمارے یہ خسارہ پورا کر سکے۔ اور روڈوں کی حالات جو ہے تو وہ بھی ایسی ہے کہ جو ہمارے پورٹ قاسم سے ٹرانسپورٹ نکلتی ہے، وہاں سے میران ہائی وے انہوں نے بنایا تو ہے، میران ہائی وے نام تو انہوں نے دے دیا، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وہاں پہ چھوٹی گاڑی کار بھی نہیں جا سکتی۔ آپ اگر ادھر جائیں میران ہائی وے پہ آپ نکلیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا کیا حشر ہے، اور اس میں جب یہ گاڑیاں لوڈ اٹھا کر جاتی ہیں تو لازمی نقصان کرتی ہیں آئے دن۔ ٹائروں کی قیمت بڑھ گئی ہے، ٹائر جو ہیں تو سب جتنی بھی چیزیں ہیں 100% سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی ہیں، اور باقی سپیئر پارٹس جتنے بھی ہیں سب تجاوز کر گئے ہیں۔ تو اگر گاڑی کا چھوٹا موٹا کام بھی نکل آئے، پہلے جو ہے تو تھوڑے بہت پیسوں میں ہو جاتا تھا، ابھی جا کر جب نکلتے ہیں تو وہ ان کو سپیئر پارٹس مستریوں کو پیسے دینا بھی مشکل ہو جاتے ہیں ٹرانسپورٹر کے لیے، اور خصوصاً جن لوگوں کی قسطوں کی گاڑیاں ہیں وہ تو انتہائی پریشان ہیں، نہ قسط دے پا رہے ہیں اور نہ ہی گاڑی چلانے پہ وہ اس حد تک مجبور ہیں کہ گاڑی کھڑی کر دیں، کیونکہ ایکسپورٹ امپورٹ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایکسپورٹ بھی یہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے رائس کی فصل جو ہے تو وہ خاصی متاثر ہوئی ہے، تو اس میں ہماری مین یہاں پہ کاروبار ہے ایکسپورٹ کا، چاول کا، وہ بھی متاثر ہوئی ہے، اس میں کاروبار ہمارا۔ یہ کچھ علاقے ہیں، یہ بدین اور ٹھٹھا سجاول، یہ کچھ بچے ہیں، باقی جو یہ کچھ پیچھے بچے ہیں، لیکن ان کی بھی بارش کی وجہ سے فصل لیٹ ہے۔ پہلے ستمبر میں آ جاتی تھی فصل، ابھی جو ہے تو نومبر آ رہا ہے تو ابھی بھی پوری فصل نہیں آئی ہے، امپورٹ ابھی نہیں شروع ہوئی ہے، آ رہا ہے تھوڑا بہت لیکن وہ پوزیشن نہیں ہے۔ جو میں پچھلے دنوں انٹیریئر میں گیا ہوا تھا، یہ ٹھٹھا سجاول بدین یہ سارا میں ہو کے آیا ہوں، وہاں پہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سے 40% جو ہے نا اس دفعہ اس کا ریشہ جو ہے نا وہ کم ہوا ہے۔ جی بالکل اسی طرح ہی اس میں ریشہ بھی کم ہوا ہے اور فصل بھی لیٹ ہو گیا، چونکہ ایکسپورٹ کے جتنے ایکسپورٹر ہیں وہ پریشان ہیں، ایکسپورٹ وہ نہیں کر پا رہے، جب تک ان کو پوری فصل یا پوری اپنی نہیں ملے تو وہ نہیں کر رہے، کیونکہ ابھی پہلے ایسا پوزیشن ہوتی تھی کہ ہر پارٹی، ہر ایکسپورٹر اپنا شپ علیحدہ بکنگ کرتا تھا، وہ لے کے جاتا تھا، لیکن ابھی اس وقت پوزیشن مہنگائی کی اور چاول کی اتنی مہنگائی ہوگی اور اتنا ہو گیا کہ 5 6 7 7 10 بلکہ 15 پارٹی اکٹھی ہو کر کے ایک شپ منگاتی ہے، اور اس میں تھوڑا سا تو مال۔ یہاں سے ایکسپورٹر آزاد بھی کافی سارے چلے گئے ہیں بزنس چھوڑ کے۔
बस کچھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن ہیں ابھی ادھر چل رہے ہیں جو ایکسپورٹر ہمارے، تو جن کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے تھے کوئی باہر نہیں گیا، وہ تو ادھر ہی کام کر رہے نہیں، ہیں۔ وہ رائس کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کافی سارے ایکسپورٹر جو ہے نا وہ چلے گئے، وہ اس حوالے سے مجھے پتہ چلا، اصل میں یہ ہے کہ ایکسپورٹر جتنے بھی تھے کیونکہ ہندو کمیونٹی موسٹلی وہاں پہ رائس پہ جو ہے نا کام کرتی ہے، اس حوالے سے بات یہ ہے کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں جن کا اپنا ادھر کاروبار انہوں نے سیٹ کر لیا، اور جو کسی دوسرے کام کرتے ہیں، دوسری پارٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ تو ادھر ہی ہیں کر رہے ہیں، لیکن جن کے ادھر ہی اپنے سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، وہ اپنی ایکسپورٹ کرتے ہیں، ادھر ہی ان کا اپنے گودام ہے، تو وہ زیادہ تر ادھر ہی باہر ہی رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ چونکہ کاروبار نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے لوگ باہر بھاگیں گے، کاروباری حضرات بھاگیں گے باہر۔ یہاں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ابھی اس وقت بڑی مشکل کے شکار ہے ٹرانسپورٹ۔ بھائی صاحب، آپ ٹیکس دیتے ہیں حکومت پاکستان کو، حکومت پاکستان آپ کو کوئی سہولیات بھی دے رہی ہے کہ ہم لوگ صرف ٹیکس ہی دے رہے ہیں اور یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے اپنی عیاشیاں پوری کر رہی ہیں؟ اس حوالے سے دیکھو جی، ہم اس کے متعلق تو ہم جب پورا نالج نہیں ہو تو ہم کیا وہ عیاشی ہمارے پیسے پہ کر رہے ہیں یا اپنے پیسے پہ کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کے پیسے پہ کر رہے ہیں، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو سہولیات ملنی چاہیے تھیں وہ نہیں مل رہی، اتنا ہم کہہ سکتے ہیں۔ جو ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا، چونکہ کاروبار ہی نہیں ہے، گاڑیاں ہی نہیں چلا پا رہے۔ جو تھوڑا بہت ہوتا ہے تو اس علاقے میں اگر ہمارا 200 گاڑی کا کام ہے تو یہاں پہ 500 گاڑی 600 گاڑی ہے، تو وہ مطلب نہیں ہو رہا، کسی کا پھیرا لگتا ہے، کسی کا نہیں لگتا ہے، کسی کا کاروبار ہے، کسی کا نہیں ہے، تو اس میں پریشانی تو سب کے لیے ہے، چاہے جس کے پاس زیادہ گاڑی ہے اس کے لیے پریشانی ہے، جس کے پاس ایک گاڑی ہے وہ اس سے بھی حد سے زیادہ پریشان ہے۔ تو اللہ پاک رحم کرے، یہ اللہ پاک ہے جو اس سلسلے کو چلا رہا ہے، بے شک اور مہنگائی ہم کا اور تناسب جو اس وقت ملک میں ایک بہت زیادہ ہوا ہے، جی اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ 2 وقت کی روٹی غریب آدمی کو کھانی جو ہے نا وہ مشکل ہوئی پڑی ہے، اور اب تو 13 جماعتیں مل کے اس پاکستان کو چلا رہی ہیں۔ خان صاحب کو تو یہ کہتے تھے کہ یہ ایکسپیرینس یافتہ نہیں ہے، اب تو یہ سارے لوگ ایکسپیرینس یافتہ آ گئے، اور پچھلے کئی مہینوں سے یہ لوگ جو ہے نا ملک کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ملک ابھی بھی ان سے سنبھل نہیں رہا۔ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ چلو غریب آدمی کو جو 2 وقت کی روٹی ہے، جیسے شہید ذوالفقار بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تھا، اور غریب آدمی کو چاہیے بھی یہی، چلو یہ تو آسانی سے پوری ہو سکے۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ تو حکومت کے کام ہے اور یہ سیاستدانوں کے کام ہے، جو اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں وہی اس چیز کو سمجھ حاجی صاحب، سکتے ہم ہیں۔ ان کو ووٹ دیتے ہیں، اسمبلیوں میں ہم ہی ان کو بھیجتے ہیں، ہمارے ہی ٹیکسوں کے ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے اپنے پیسے نہیں ہیں، ہمارے ہی پیسوں سے وہ اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، اپنی پراپرٹیز بناتے ہیں، ہمارے ہی پیسوں سے وہ یہاں پہ روڈوں پہ بھی پھرتے ہیں، جہاں پہ ٹریولنگ بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم جب سے بنے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے لندن کا کتنے ٹورز ہمارے پیسوں سے کیے۔ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہمارے پیسے اس چیز کے لیے تو نہیں ہے نا، ہمارے پیسے ہماری مینٹیننس کے لیے ہیں، روڈز بنانے کے لیے ہیں، ہماری معاشی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیں، یہ بات کر رہا ہوں میں سر۔ بات یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ اس باتوں کا جو بھی آپ کو جواب وہی دے سکتا ہے جو سیاستدان ہو یا جو اس معاملے میں دلچسپی رکھتا ہو۔ ہم ایک کاروباری آدمی ہیں، ٹرانسپورٹ لائن میں جس حد تک ہماری تجربہ ہے، جس حد تک ہم ہے، اس حد تک ہم بات کر سکتے کیا ہیں۔ ملک میں جس میں صدارتی نظام آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم تو وہ نظام چاہتے ہیں جو نظام مصطفیٰ ہو۔ سبحان ہمیں صدارتی نظام یا یہ جمہوری نظام جو بھی ہے، یہ جتنے بھی